بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے سر درد کے بارے میں بات کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ سر درد کی جو اقسام ہے وہ آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی علامات کہ جو اگر مریضوں میں سر درد کے ساتھ ظاہر ہو جائیں تو وہ بڑی اور سیریس بیماریوں کو ظاہر کرتی ہیں، ان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ جو سر درد ہے اس کی قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ تو سر درد بنیادی طور پہ دو قسم کا ہوتا ہے، اس سے ایک کو پرائمری ہیڈ ایک کہتے ہیں اور دوسرے کو سیکنڈری ہیڈ ایک کہتے ہیں۔ پرائمری جو ہیڈ ایک ہوتا ہے یا سر درد، اس میں یہ جو سر درد کی علامت ہے یہ بذات خود ایک بیماری ہوتی ہے اور پیچھے کوئی بڑی بیماری موجود نہیں ہوتی، جبکہ سیکنڈری ہیڈ ایک میں یہ سر درد بنیادی طور پہ ایک خود سے بیماری نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ علامت جو سر درد کی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیچھے کوئی اور بڑی بیماری موجود ہے اس مریض میں۔ اب جو یہ پرائمری ہیڈ ایکس ہیں، اس میں مختلف قسم کی ہیڈ ایکس ہوتی ہیں، اور عام طور پہ 3-4 قسم کی جو ہیڈ ایکس ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں جو پرائمری ہیڈ ایک ہے۔ جو سب سے کامن ہیڈ ایک ہے اسے ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک کہتے ہیں، جسے عام طور پہ عام سر کا درد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی اگر آپ نوعیت دیکھیں تو پورے سر درد میں یہ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہوتی ہے، اور بینڈ لائک ہیڈ ایک، یعنی جیسے سر کو کسی نے دبایا ہوا، اور یہ فرنٹ والا ایریا اور بیک والے ایریا میں یہ جو سر درد ہے ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک یہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور اس ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک کے ساتھ کوئی اور علامات عام طور پہ موجود نہیں ہوتی، جیسے متلی کا آنا یا الٹی کا آنا، اور یا کسی خاص بدن کے حصے کا کمزور ہو جانا، تو یہ باقی علامات اس ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر شدت کی بات کی جائے تو یہ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک زیادہ شدید نہیں ہوتی ہے، مریض کو بودر کر رہی ہوتی ہے، مریض کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، لیکن زیادہ شدید نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر مریض سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہوتا ہے اس سر درد کی وجہ سے، اور جو روزمرہ کی معمولات ہیں اس میں بھی خلل اس سر درد کی وجہ سے، جو ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے اس سے روزمرہ کی جو معمولات ہیں اس میں بھی خلل نہیں پیدا ہوتا۔ اور جہاں تک تشخیص کا تعلق ہے تو اس میں کسی خاص ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آرام سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، اور علاج اس کا جو اوور دی کاؤنٹر میڈیکیشنز ہیں، یعنی جیسے پیناڈول ہو گیا اور یا ڈسپرین ہو گئی، ان سے کیا جا سکتا ہے۔ اور جب مریض یہ پیناڈول، پیراسٹامول یا ڈسپرین کو استعمال کرتا ہے تو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے، اس کا یہ جو سر درد ہے ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سر درد کی جو دوسری ٹائپ ہے پرائمری ہیڈ ایک کی، اسے میگرین کہتے ہیں، اور میگرین دوسرے نمبر پہ کامن سر درد ہے ٹینشن ہیڈ ایک کے بعد۔ اور اس کی اگر شدت کی بات کریں تو یہ زیادہ شدید ہوتا ہے، اس میں مریض کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، تھروبنگ ٹائپ ہیڈ ایک، جیسے رگیں پڑک رہی ہوں ایسے یہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اس میگرین کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے 2-3 پوائنٹس بڑے ضروری ہیں کہ یہ میگرین کا اٹیک ہے۔ ایک یہ کہ جیسے میں نے بتایا آدھے سر کا درد، تھروبنگ ٹائپ ہیڈ ایک ایسے جیسے رگیں پڑک رہی ہوں، متلی کا آنا، اور اس کے ساتھ الٹی کا آنا، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جسے میڈیکل زبان میں اورا کہتے ہیں، یعنی جب یہ اٹیک آنے والا ہو جن مریضوں میں میگرین کا، تو اس سے پہلے ان کو کچھ وارننگ سائنز آ جاتی ہیں، ان کو کچھ چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے فلیشنگ لائٹس، یعنی آنکھوں کے سامنے فلیشنگ لائٹس آتی ہیں، تو اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی یہ جو میگرین کا ہے اٹیک آنے والا ہے۔ تو یہ جو ساری علامات سر درد کے ساتھ اگر ہوں تو یہ میگرین کا اٹیک کہلاتا ہے۔ تو عام طور پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو 4 گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے تک یہ اٹیک رہتا ہے۔ اور اگر اس کی تشخیص کی بات کریں تو تشخیص میں عام طور پہ ہسٹری سے اور معائنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میگرین کا اٹیک ہے، کسی خاص ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو اس کا علاج مریض اگر تھوڑے ڈارک روم میں، یعنی اندھیرے والے کمرے میں جہاں خاموشی ہو وہاں پہ لیٹ جائے
تو میگرین کا اٹیک اس کا دور ہو جاتا ہے اور اس کو افاقہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو اوور دی کاؤنٹر جو میڈیکیشنز ہیں، پین کلرز ہیں، جیسے پیناڈول ہو گیا، پیراسٹامول اور آئیبوبروفین، تو یہ اگر مریض استعمال کریں تو اس سے بھی میگرین کا اٹیک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو پھر خاص قسم کی دوائیاں ہیں جیسے سوماٹرپٹن یا ارگوٹامین، وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پھر یہ جو میگرین کا اٹیک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سوماٹرپٹن کی دوائی ہے یہ زبان سے بھی لی جا سکتی ہے، یعنی منہ کے ذریعے سے بھی لی جا سکتی ہیں، اور انجیکشن کی صورت میں بھی یہ اویلیبل ہے۔ اب تیسرے جو پرائمری ہیڈیک ہے، جو ٹائپ ہے، اس کی بات کرتے ہیں، اسے کلسٹر ہیڈیک کہتے ہیں۔ اب کلسٹر ہیڈیک مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کلسٹرز میں آتا ہے، یعنی کلسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اٹیک آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ کلسٹر ہیڈیک کے، تو یہ ایک دن میں 8 دفعہ ان کو اٹیکس ہوتے ہیں، اور ایک اٹیک 15 منٹ بھی رہ سکتا ہے اور 180 منٹ تک بھی یہ اٹیک رہ سکتا ہے۔ تو جو ہیڈیک کی ٹائپ ہوتی ہے، یعنی کیسے ہم اس کو پہچانیں کہ یہ کلسٹر ہیڈیک ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ آنکھ یا آنکھ کے ارد گرد یا آنکھ کے پیچھے یہ سر درد ہوتا ہے اور بہت شدید ہوتا ہے، اور اس سر درد کے ساتھ یہ آنسو بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں مریض کو، یا آنکھیں سرخ بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ناک کی بات کریں تو ناک بند ہوتی ہے یا ناک سے بہت زیادہ پانی اس سر درد کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ اگر مریض سویا ہوگا تو اٹھ جائے گا، اور روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جب یہ کلسٹر ہیڈیک کا اٹیک آتا ہے اور ملٹیپل اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ روزمرہ کی جو معمولات ہیں وہ بھی یہ ایفیکٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کی تشخیص بھی ہسٹری اور ایگزامینیشن جب معائنہ کرتے ہیں اس سے ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ ٹیسٹوں کی ضرورت اس کی تشخیص کے لیے نہیں پڑتی۔ اور جو کلسٹر ہیڈیک ہے اس کا علاج ہائی فلو آکسیجن دے کے کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اوور دی کاؤنٹر پین کلرز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، پیراسٹامول ہے، آئیبوبروفین ہے، وہ دے کے ان مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی علاج نہ ہو تو جیسے میگرین میں دوائی دی جاتی ہے، سوماٹرپٹن گولیاں دی جاتی ہیں یا انجیکشن دیے جاتے ہیں، تو کلسٹر ہیڈیک میں بھی اپنے ڈاکٹر کے اور معالج کے مشورے سے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دوسری جو بڑی ٹائپ ہے ہیڈیک کی، سر درد کی، اس کی بات کرتے ہیں جسے سیکنڈری ہیڈیک کہتے ہیں۔ اب سیکنڈری جیسے میں نے بتایا کہ یہ سر درد بذات خود ایک بیماری نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور بیماری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سر درد مریضوں کو ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے سائنوسائٹس کی بیماری ہو گئی، یعنی جو منہ کے ارد گرد سائنسز ہوتے ہیں، خالی جگہ ہوتی ہیں، اگر ان میں انفیکشن ہو جائے اسے سائنوسائٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر رسولی ہو دماغ میں، برین ٹیومر جسے کہتے ہیں، وہ ہو جائے، یا دماغ میں انفیکشن ہو جائے اور اس کی وجہ سے پیپ پڑ جائے اور وہ وہاں پہ جمع ہو جائے جسے برین ایبسس کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی مریضوں کو سر درد ہوتا ہے، اور اس میں ایک طرف کا سر درد ہوتا ہے، اور جب لیٹتے ہیں تو اس سے یہ سر درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر برین ہیمریج ہو جائے، جو رگیں ہیں خون کی وہ پھٹ جائیں اور اس کی وجہ سے خون بہہ جائے دماغ کے اندر، جسے برین ہیمریج کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہیڈیک ہو سکتی ہے، جسے سیکنڈری ہیڈیک کہیں گے۔ اسی طرح اگر انفیکشن ہو جائے دماغ میں یا دماغ کی جھلیوں میں تو وہ بھی سیکنڈری ٹائپ ہیڈیک کاز کر سکتا ہے۔ اسی طرح GCA جوائنٹ سیل آرتھرائٹس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں یہ جو رگیں ہیں یہاں پہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جو چہرے پہ رگیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو سر کا درد بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کلاڈیکیشن ہوتی ہے، یعنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اسے بھی سیکنڈری ٹائپ ہیڈیک کہتے ہیں۔ اب وہ معلومات جو اگر کسی مریض میں ظاہر ہو جائیں تو وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، یعنی وہ کسی خطرناک بیماری کو ظاہر کرتی ہیں، وہ ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اور ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ وہ علامات آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، جیسے اگر کسی مریض کو
شدید قسم کا درد ہو جائے اور اچانک سر درد ہو جائے تو یہ بھی ایک خطرناک بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر سر درد کے ساتھ بخار ہو اور گردن اکڑ جائے تو یہ گردن توڑ جو بخار ہوتا ہے اس کی علامت ہے، تو اس کا علاج بھی فوری طور پہ کرانا چاہیے، یہ بھی ایک خطرے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر آلٹرڈ مینٹل سٹیٹس جسے کہتے ہیں، غنودگی ہو جائے مریض کو، یا مریض بے ہوش ہو جائے سر درد کے ساتھ، یا مریض کو فٹس ہو جائیں جیسے وہ دورے کہتے ہیں، جھٹکے وہ لگنا شروع ہو جائیں، تو یہ بھی خطرے کی علامت ہے، یہ بھی خطرناک قسم کی بیماری کی علامت ہے، یہ ہیڈ ایک اور اس طرح جھٹکے لگنا۔ اسی طرح اگر سر کا درد ہو اور ساتھ جو باڈی ہے ہمارے بدن کا کوئی حصہ کمزور ہو جائے جسے فالج کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ خطرے کی علامت ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ عمر زیادہ ہو، 50 سال سے زیادہ کے لوگ ہوں خاص کر، اور ان میں جب وہ لوگ کھانا کھائیں اور کلاڈیکیشن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وہ تھکاوٹ ہونی شروع ہو جائے، کھانا کھاتے کھاتے تھک جائیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ایریا ہے اس کو جب پریس کرتے ہیں تو اس میں درد ہوتی ہے یہ رگوں میں، تو یہ بھی خطرے کی علامت ہے، کیونکہ اس سر درد کے ساتھ ان کی بینائی جو ہوتی ہے وہ جا سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی فوری اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور تشخیص تاکہ ہو جائے کہ کس وجہ سے یہ علامات آ رہی ہیں اور بر وقت اس کا علاج کیا جا سکے۔ تو یہ چند ایک جو علامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اگر کسی مریض میں موجود ہوں گی تو یہ خطرناک اور سیریس بیماریوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور ایسی صورت میں اپنے ڈاکٹر کے پاس فوراً جانا چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ان خطرناک بیماریوں کی بر وقت تشخیص کی جا سکے اور بر وقت علاج کیا جا سکے۔ امید ہے کہ یہ سر درد کے بارے میں جو معلومات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔